دو تین بہت ضروری باتیں مسجد کے متعلق۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ کون لوگ ہیں جو مسجد بناتے ہیں؟ وہ کون ہیں جن کے دل میں درد ہوتا ہے مسجد کا؟ اللہ کریم نے ان کے بڑے درجات کی بات کی، کیونکہ مسجد بنانے کا خیال، مسجد بنانے کا ذکر ہر ایک کے ذہن میں تو نہیں آتا ہے، اور پھر جن لوگوں کے دل میں مسجد کی فکر پیدا ہوتی ہے، مسجد بنانے کا خیال پیدا ہوتا ہے، مسجد کی تعمیر کی فکر ہوتی ہے، مسجد کے کام میں جو لوگ لگ جاتے ہیں، اللہ نے ان کو اپنا پسندیدہ بندہ بتایا کہ وہی لوگ متقی ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں، اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، جن کو اس بات کا فکر ہے کہ اللہ کا گھر تعمیر ہو جائے۔ اب مسجد کی تعمیر کے پیچھے یہ جو متقی لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، جن کو قرآن نے کہا کہ یہ بہت اچھے ہیں، ان کے دلوں میں درد ہے، یہ لوگوں کے لیے بھی محبت کا جذبہ رکھتے ہیں، تو یہ ان کا مقصد کیا ہے مسجد بنانے کا؟ ان کا مقصد مسجد بنانے کا یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم رب کے گھر میں اپنے رب کی عبادت کریں گے اور تمام لوگ عبادت کے لیے وہاں پر اکٹھے ہوں گے۔ اب رب کا مقصد کیا ہے عبادت کروانے کا؟ تو اللہ کریم چاہتے ہیں کہ جو لوگ میرے بندے میری عبادت کرنے کے لیے آئیں گے، جو میرے آگے سجدہ کرنے آئیں گے، جو رب کو منانے کے لیے آئیں گے، وہ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ تین باتیں ہو گئیں۔ پہلی یہ کہ مسجد بنانے والے لوگ بھی بڑے قابل احترام ہیں، ان کی عزت ہونی چاہیے، ان کا احترام ہونا چاہیے، معاشرے میں ان کا اکرام ہونا چاہیے کہ ان کے دل میں اللہ کا خوف ہے اور وہ اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے گھر کی تعمیر کریں۔ یہ کہ مسجد جب تیار ہو گئی ہے تو مسجد کو مطابق چلایا جانا سب سے بڑی بات ہے۔ تیسرا یہ کہ جو مسجد کے مقاصد ہیں ان سے اسلام کیا چاہتا ہے، محمد رسول اللہ کیا چاہتے ہیں، اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمازیوں سے کیا چاہتے ہیں۔ اب جو مسجد بنائی جن لوگوں نے، ان کا مقصد ہے کہ اللہ کی عبادت ہو، اللہ کا مقصد ہے کہ میری عبادت کرنے والے لوگ اچھی باتیں کیا کریں، بری باتیں کرنی چھوڑ دیں، نیکی کے کام کیا کریں، برائی کے کام چھوڑ دیں، اچھائی کی بات کریں، برائی کی بات چھوڑ دیں، نیکی کی طرف دیکھیں، برائی کی طرف سے نظریں پھیر لیں، زبان فائدے کی بات کرے، گناہ سے اپنے آپ کو روک لیں، ہاتھ منافع کے لیے، فائدے کے لیے تو اٹھیں، لیکن اگر کوئی گناہ کرنا چاہتے تو اپنے ہاتھوں کو اس سے روکیں۔ نماز بنائی کیوں؟ تاکہ مقررہ وقت پر نماز ادا کریں۔ نماز کیوں ادا کریں؟ تاکہ ہم نماز کے ذریعے اچھے انسان بن جائیں۔ اب اگر کوئی بندہ پنجگانہ نماز پڑھتا ہے اور پھر اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو اس کا مطلب اس کی نماز ہوئی نہیں، اس کو اور اچھی طرح نماز پڑھنی چاہیے، کیونکہ اس کی نماز اس کو ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری نے ابھی سکھا نہیں رہی ہے۔ کوئی بندہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے، بیوی کے منہ پہ تھپڑ مارتا ہے، اپنے بچوں پہ ظلم کرتا ہے، اس کو اور دوبارہ اچھی طرح نماز پڑھنی چاہیے۔ میرے والد صاحب شیخ اسلام مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ اکثر ہمیں کہا کرتے تھے کہ اگر نماز برائیوں سے نہیں روک رہی پھر کیا کریں؟ ارے نہیں، پھر کرنا یہ ہے کہ اور اچھی طرح نماز پڑھنی ہے، بار بار پڑھنی ہے، استغفار کی بھی نماز پڑھنی ہے، نفل بھی پڑھنے بار بار، تاکہ جب تک ہماری نماز ہمیں گناہوں سے نہیں روکے گی اس وقت تک نماز اپنی معراج کو نہیں پہنچے گی۔ یہ شرط ہے نماز کے ساتھ۔ جس طرح نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، نماز کے لیے قبلے کی طرف منہ کرنا ضروری ہے، نماز کے لیے امام کے پیچھے کھڑے ہونا ضروری ہے، اسی طرح نماز کے لیے برائیوں کو چھوڑ دینا نہایت ضروری ہے۔ دو چیزیں اکٹھی نہیں نہ ہو سکتی، ناپاکی اور پاکی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی، آگ اور پانی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ نمازی بھی ہو اور اس کے ذہن میں گندگی ہو، نمازی بھی ہو مکار بھی ہو، نمازی بھی ہو بے ایمان بھی ہو، اس کا مطلب صرف بے ایمان ہے، نمازی نہیں ہے۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب
رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف رکھتے ہیں، ایک صاحب ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اتنی دیر میں ایک بندہ مسجد میں آیا، اس نے نفل کی نیت باندھ لی، تو جو صاحب مسجد میں بیٹھے تھے حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، تو انہوں نے کہا یا امیر المومنین، یہ جو بندہ آیا ہے جس نے ابھی نماز کی نیت باندھی ہے، یہ بڑا اچھا بندہ ہے، بڑا بھلا بندہ ہے، بہت نیک بندہ ہے، بڑا متقی بندہ ہے۔ فرمایا اچھا تم اسے جانتے ہو؟ فرمایا جی میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں۔ فرمایا کیسے جانتے ہو؟ کہنے لگا یا امیر المومنین، میں نے اس کو فجر میں دیکھا، ظہر میں دیکھا، عصر میں دیکھا، مغرب میں دیکھا، عشاء میں دیکھا، تہجد میں بھی میں اس کو دیکھتا ہوں۔ فرمایا اچھا تو اس کے علاوہ اور کیا جانتے ہو؟ فرمایا اس کے علاوہ تو میں کچھ نہیں جانتا۔ فرمایا نہیں، اس کے گھر جاؤ، ماں باپ سے پوچھو، اس کی بیوی بچوں سے پوچھو، اس کے پڑوسیوں سے پوچھو، وہ اگر کہیں یہ مرد صالح ہے تب یہ مرد صالح ہے، وہ اگر کہیں یہ ٹھگ بے ایمان ہے تو یہ ٹھگ بے ایمان ہے، یہ مرد صالح نہیں ہے۔ یہ اچھا اس وقت تک نہیں ہوگا۔ میرے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلے دن دنیا کو یہ بتانا تھا کہ میں ایک رب کی عبادت کا پیغام لے کے آیا ہوں، آؤ محمد رسول اللہ کو مان لو، تو کریم نبی علیہ السلام نے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ، زور سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کریم نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا، دیکھیں نبی علیہ السلام کی حکمت، یہ نہیں کہا لوگوں کو سب سے پہلے کہ آؤ ایک اللہ کو ہے۔ جب دنیا نہیں بنی تھی بڑی خوبصورت سی بات نبی علیہ السلام نے کفار مکہ کے سامنے رکھی، وہ فرمایا تمہارا محمد کے بارے میں کیا خیال ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیا خیال ہے تمہارا ہمارے بارے میں؟ 40 سال ہو گئے تھے ان لوگوں کے بیچ میں، پوچھا کیا خیال ہے تمہارا ہمارے بارے میں بتاؤ۔ اب بیوپاری اٹھ کے کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اچھا تو کاروبار کرنے والا ایماندار صالح کوئی ہے ہی نہیں مکے میں، آپ ہیں اکیلے جن کے ساتھ اگر ایمانداری کے چرچے کیے جا سکتے ہیں، جن کی پیٹھ کے پیچھے وہ صرف محمد علیہ السلام ہے۔ اب جب بیپاریوں نے اپنی صفت بیان کی نبی علیہ السلام کی، تو پھر عورتوں نے اٹھ کے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا مرد صالح، آپ جیسا بہترین انسان جس نے کبھی بیٹی کی طرف، کسی کی بہن کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا، شرم و حیا کے مجسم ہے، جو صاحب خلق عظیم ہے، آپ جیسا تو کوئی نہیں۔ غلام اٹھ کے کھڑے ہوئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیں مکے میں تو آپ جیسا کوئی غریب پرور ہی نہیں ہے، آپ جب ملتے ہیں ہمارے زخموں پر ملہم لگاتے ہیں، آپ جب ملتے ہیں ہمیں کھانا کھلاتے ہیں، آپ جب ملتے ہیں ہمیں پھٹے ہوئے کپڑوں میں نئے لباس پہنا دیتے ہیں، آپ جب ملتے ہیں ہماری جگہ چکی چلا دیتے ہیں۔ مکے میں اور بہت دنیا ہوگی لیکن آپ جیسا غریب پرور کوئی نہیں ہے۔ بچوں نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو بڑی دنیا دیکھی ہے، لوگ ڈانٹتے ہی رہتے ہیں لیکن ہم سے محبت کرنے والے تو بس آپ ہیں، ہم سے پیار کرنے والے آپ ہی ہیں۔ مکے کے جتنی زندگی کے شعبے تھے، یعنی جتنے زندگی کے ڈپارٹمنٹ تھے، ہر ایک ڈپارٹمنٹ کے لوگوں نے اٹھ کے کہا آپ جیسا دوسرا کوئی نہیں، آپ جیسا دوسرا کوئی نہیں۔ تو پتہ یہ لگا کہ نبی علیہ السلام نے دین کی تبلیغ کے لیے جس بات کو بنیاد بنایا، وہ نبی علیہ السلام نے اپنے اعلیٰ کردار کو بنیاد بنایا ہے، اپنے اعلیٰ کردار کو بنیاد بنایا۔ اور پھر پوچھا کہ جب تمہیں اچھی طرح یقین ہے اور جب تمہیں اس حد تک یقین ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو آ کے نقصان پہنچا دے گا، فرمایا اگر آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس پر بھی یقین کر لیں گے، تو فرمایا پھر اب میں تمہیں کہتا ہوں کہ آؤ ایک رب کی عبادت کرنی ہے اور میں اللہ کا سچا رسول بن کے تشریف لایا ہوں۔ اور یہ جو ایک رب کی عبادت کی بات میرے اللہ نے کی ہے اور میرے نبی علیہ السلام نے کی ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ یہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے، اللہ نے جو دنیا بنائی اس میں جو اللہ نے فطرت رکھی اس کے مطابق پہلا پیغام ہے جو نبی علیہ السلام نے دیا ہے۔ کوئی بھی ہو، مسلمان ہو غیر مسلم ہو، وہ کیا چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا اسی کا کہنا مانے، اس کی بیوی کیا چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اس کے علاوہ کسی اور عورت سے رابطہ نہ رکھے،
ایک مرد کیا چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اس کے علاوہ کسی اور کی طرف راغب نہ ہو. ایک مالک کیا چاہتا ہے اس کا نوکر اس کے علاوہ کسی کا کہنا نہ مانے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی بات تو دنیا کے لوگوں کو سمجھائی کہ جب تم دنیا کے رشتوں میں وفاداری ڈھونڈتے ہو تو میرے اللہ بھی چاہتے ہیں کہ بندہ اپنے رب کے ساتھ بھی وفادار ہو. دنیا میں وفاداری ڈھونڈتے ہیں نا ہم رشتوں میں, دنیا میں دوستیوں میں وفاداری چاہیے, تعلقات میں وفاداری چاہیے, مال کی خرید و فروخت میں وفاداری چاہیے, نوکر سے وفاداری چاہیے, بیٹے سے وفاداری چاہیے, بھائی سے وفاداری چاہیے. تو میرے اللہ بھی چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرا وفادار بن کے رہے. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دکھتی ہوئی رگ پکڑ لی تمام دنیا کے انسانوں کی. فرمایا جس نے ایک اللہ کو اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کو اپنا نبی مان لیا جو خاتم النبیین کے دین کے اوپر آ گیا, تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب کرنا کیا ہے؟ فرمایا بس جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا, اب وہ لوگوں میں برابری کا وتیرہ رکھے گا, کسی کے ساتھ ذات پات کی وجہ سے نفرت نہیں کرے گا. یہ اسلام کا انقلابی پیغام ہے جو کائنات کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے. تبھی تو پوری دنیا میں اسلام آج سب سے بڑا دین بنا ہے, سب سے بڑا مذہب اسی لیے بنا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات, برادری, رنگ, نسل, بھید بھاؤ کے بندھن توڑ دیے. یہ مسجد دیکھو نا, آج ہم نے نئی مسجد بنائی ہے, پہلی نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, پہلی صف میں دیکھ لو چودھری بھی بیٹھے ہیں, غریب بھی بیٹھے ہیں, پلے دار بھی بیٹھے ہیں, مزدور بھی بیٹھے ہیں, کروڑ پتی بھی بیٹھے ہیں. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی تو کمال ہے, اور دنیا میں ایسا انقلاب کون برپا کر سکتا تھا؟ تبھی تو علامہ اقبال نے کہا کہ آگے آئیں لڑائی میں اگر وقت نماز, قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود اور ایاز. محمود بادشاہ تھا, ایاز کون تھا؟ اس کا غلام. لیکن جب نماز کھڑی ہوتی ہے مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر, بادشاہ بھی دوڑا دوڑا نماز کے لیے آ رہا ہے, غلام بھی دوڑا دوڑا نماز کے لیے آ رہا ہے, تو دونوں ایک ساتھ کندھے سے کندھا جوڑ کر کھڑے ہیں. تو اس نے کہا نا کہ آگے آئیں لڑائی میں اگر وقت نماز, قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود اور ایاز. نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز, بندہ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے, تیری دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. آج دنیا اسلام کے مقابلے میں ہے. مسلمانوں, لوگ چاہتے ہیں کچھ کہ اسلام کا مقابلہ کریں گے, لیکن کائنات میں اسلام وہ واحد مذہب ہے جس کے پاس آج کی تاریخ میں بہت بہترین ہتھیار تو نہیں ہے, ساز و سامان تو نہیں ہے, لیکن محمد رسول اللہ کا اعلیٰ کردار ان الفاظ میں ہے کہ کائنات کی طاقتیں بہت زیادہ طاقت تو لا سکتی ہیں, ایک تھالی میں کھانے کا فن نہیں لا سکتے. بہت امیری کبیری کے قالین تو بچھا سکتے ہیں, لیکن مسجد کی طرح ایک ہی صف میں بادشاہ اور فقیر کندھے سے کندھا ملا کے اگر آج بھی کہیں نماز پڑھیں گے تو وہ محمد الرسول اللہ کی مسجد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آج بھی اگر کہیں ذات اور برادری کے بندھن توڑ دیے گئے ہیں, کہیں رنگ اور نسل کے بھید بھاؤ مٹا دیے گئے ہیں, تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اسلام پوری دنیا میں برق رفتاری سے آگے بڑھ رہا ہے. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ مختصر سے وقت میں یہ آخری بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں بھی اسلام کی اشاعت میں اپنا حصہ جو ہے وہ ڈالنا ہے. ڈالیں گے انشاءاللہ تعالی. اب بہت سارے لوگ حصہ صرف پیسوں سے ڈالتے ہیں, لیکن پیسوں سے حصہ ثواب کے لیے پڑ سکتا ہے, لیکن اگر دین میں حصہ ڈالنا ہے تو وہ صرف اپنے کردار سے ہی ڈلے گا. دین کے راستے میں پیسے خرچ کر کے ثواب حاصل کیا جا سکتا ہے, لیکن دین میں اگر حصے دار بننا ہے, رجسٹری میں نام لکھوانا ہے اپنا, آخرت والے کاغذات میں اپڈیٹ کرانی ہے, تو وہ اس کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ ہمارا کردار. اب کردار کیسا چاہتا ہے اسلام آپ سے؟ اسلام کی فوٹو کھینچ لو, مثال کے طور پہ اپنی ہی فوٹو کھینچ لو,
اپنی فوٹو کھینچیے، اپنے بستر پر بیٹھیے، اس تصویر کو دیکھیے. اس تصویر کو دیکھ کے اگر آپ کے دل میں کبھی یہ خیال آئے کہ یہ کسی ٹھگ کی تصویر ہے تو آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مجرم ہیں. اس تصویر کو دیکھ کے اگر آپ کا دل یہ کہے کہ یہ بندہ جھوٹ بولنے والا ہے تو آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجرم ہیں. اس تصویر کو دیکھ کے اگر آپ کو یہ لگے کہ یہ باپ کی نافرمان بندے کی تصویر ہے تو آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مجرم ہیں. اس تصویر کو دیکھ کے آپ کو اگر یہ لگے کہ کوئی غیر مسلم کی بیٹی اس تصویر کو دیکھ کے سمجھتی ہے کہ نعوذ باللہ یہ میری عزت پہ ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے تو آپ دین اسلام کے مجرم ہیں. اسلام پیسوں سے نہیں، کائنات میں سب سے آگے. پیسے والے تو اسلام کے پیچھے پیچھے ہیں. آج امریکہ، فرانس، جرمن، بڑی بڑی طاقتیں اسلام کے پیچھے پیچھے لگی ہوئی ہیں. اسلام پیسوں سے نہیں، اسلام اپنے اعلیٰ کردار، اپنی اعلیٰ روایتوں کی وجہ سے دنیا میں سب سے آگے ہے. مسلمان جب کسی کی مدد کرتے ہیں اس کی بے عزتی نہیں کرتے. مسلمان جب کسی کی بیٹی کی طرف دیکھتے ہیں تو اپنی آنکھیں جھکا لیتے ہیں. مسلمان جب کسی پر طاقت حاصل کر لیتے ہیں تو پھر اس کو اللہ کے لیے معاف کر دیتے ہیں. مسلمان جب کسی بھوکے کو دیکھتے ہیں تو اس کو عزت کے ساتھ کھانا کھلاتے ہیں. اسلام اپنی اعلیٰ روایتوں کی وجہ سے آگے جاتا ہے. اسلام صرف دولت کے بل پر آگے نہیں جاتا ہے. ہماری اب ذمہ داری ہے، کیونکہ کچھ لوگ ہمارے ملک میں چیلنج کرتے ہیں کہ اسلام میں نعوذ باللہ یہ خرابی ہے. اس چیلنج کا جواب ویڈیو میں نہیں دیا جا سکتا، واٹس ایپ پر نہیں دیا جا سکتا. ہمارا اعلیٰ کردار، ہمارا ویوہار اس کا جواب دے گا. اور دکھاوے کا ویوہار اسلام کو نہیں چاہیے. اسلام نے اسے ریاکاری کہا، بے ایمانی کہا. دکھاوے کی نمازیں نہیں چاہیے، دکھاوے کی سخاوت نہیں چاہیے، دکھاوے کی صلہ رحمی نہیں چاہیے، دکھاوے کی آٹے کی تھیلیاں اور کمبل بانٹنے کا طریقہ نہیں چاہیے، دکھاوے کی ہمدردی نہیں. میرے پیارے محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. سیدنا ابو بکر صدیق بھی، سیدنا عمر بن خطاب بھی، عثمان ذی النورین بھی، مولا علی کرم اللہ وجہ بھی، ابو عبیدہ بن جراح بھی، سیدنا خالد بن ولید بھی، حضرت عباس ابن زبیر بھی، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، تمام کے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کا وطیرہ ہے. راتوں کو اٹھتے ہیں، کوئی غریب دوست ہے، کوئی غریب بہن ہے، کوئی غریب پڑوسی ہے، کوئی غریب یہودی ہے، کوئی غریب عیسائی ہے، اٹھاؤ اسلام کی تاریخ. راتوں کو اٹھتے ہیں، چپ چاپ ان کے دروازوں پہ جا کے ان کے مہینوں کا راشن رکھ کے خاموشی سے واپس آ جاتے ہیں. کیونکہ میرے نبی علیہ السلام چاہتے ہیں کہ جب غریب کی مدد کی جائے تو اس کی عزت نیلام نہیں ہونی چاہیے. کریں گے اسلام کی تبلیغ میں حصہ ڈالیں گے انشاءاللہ، ڈالیں گے انشاءاللہ. اپنے گھر سے شروع کریں، اپنے دل کو تھوڑا بڑا کریں. ایمان والا وہ ہے جو لوگوں کے عیب کو چھپاتا ہے، ان کی اچھائیاں بیان کرتا ہے. وہ ایمان والا نہیں ہے جو لوگوں کو تانے دیتا ہے، ان کو پریشانی کی باتیں سناتا ہے، ان کو ڈراتا ہے. پیارے محمد علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں خوشخبریاں سناؤ. میں خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہوں. حوصلہ دیجئے لوگوں کو، ڈرائیے نہیں. نبی علیہ السلام کی سنت ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بیماروں کو دعائیں دی ہیں کہ تم شفا یاب ہو جاؤ گے، قیدیوں کو دعائیں دی کہ تم رہا ہو جاؤ گے انشاءاللہ، غریبوں کو دعائیں دی کہ اللہ تمہیں بہترین رزق عطا فرمائے گا، محتاجوں کو دعائیں دی کہ تمہاری محتاجی دور ہو جائے گی. ہم مسلمان دنیا میں بنا مذہب کا امتیاز کیے، چاہے کوئی ہندو پڑوسی ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے دلت ہو، جینی ہو، بودھی ہو، اگر وہ آپ کا پڑوسی ہے اور آپ سے کمتر ہے، مجبور ہے، کسی معاملے میں محتاج ہے، تو اللہ کے لیے اس نیت کے ساتھ اس کی مدد کے اوپر کمر بستہ ہو جائیے کہ اس کی عزت نیلام نہیں ہونے دیں گے. ہم محمد رسول اللہ کی امت میں سے ہیں، اس کی مدد کرنے کے لیے کھڑے رہیں گے. اسی نیت سے آپ یاد رکھیں، اگر آپ دین پر کاربند ہیں، کون کیا کہہ رہا ہے یوٹیوب پر، کون کیا کہہ رہا ہے واٹس ایپ کے اوپر، کون چینل والا کیا کہہ رہا ہے، یہ سب مل کے بھی اسلام کو بدنام نہیں کر سکتے اس وقت تک جب تک آپ اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر لگے رہیں گے. دنیا کی کوئی طاقت اسلام کے مقابلے میں نہیں آ سکتی. تو یہ ہمارے لیے موقع ہیں. اللہ کریم نے ہمیں موقع عطا فرمائے ہیں. اور جن لوگوں کے اور جو غیر مسلم ہمارے یار دوست ہیں وہ کب قرآن پڑھتے ہیں، انہوں نے کب مسجد میں آنا ہے، ضرورت بھی نہیں ان کے آنے کی، لیکن وہ اسلام کو جانتے ہیں. میرے بھائی
وہ اسلام کو جانتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ عبد الرحمن ان کی دکان پر دودھ ڈالنے جاتا ہے, کیونکہ محمد شفیع ان کے کارخانے میں کام کرتا ہے, کیونکہ محمد جنید کے ساتھ ان کا لین دین ہے, کیونکہ عبد الرحمن اور وہ اسکول میں اکٹھے پڑھتے ہیں. ایک آخری واقعہ سنا کے گفتگو ختم کرتا ہوں. آج سے 10 سال پہلے کی بات ہے. والد مرحوم رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے, تو ایک شخص آیا, اس نے کہا جی مجھے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا ہے. اس کی عمر بڑی نوخیز سی تھی. تو وہ بندے نے جب کلمہ پڑھا تو اس نے کہا کہ میری بڑی خواہش ہے کہ میری والدہ اور میرے والد جو ہیں وہ دونوں بھی کلمہ اسلام کے اندر داخل ہو. یہ مختصر سا واقعہ ہے, دل کی تختی پر لکھ کے لے جائیے گا آج اس کو آپ. تو ہم نے اسے کہا کہ کوئی بات نہیں, دعا کرتے رہیں گے, آپ کوشش کرو, کیونکہ آپ ان کے نزدیک ہو, کوشش تو آپ کو ہی کرنی ہے. تو اس نے کوشش کی. 1-1.5 سال بعد ان کی والدہ دار اسلام میں داخل ہو گئی. پھر وہ آیا, اس نے کہا خوشخبری تو یہ ہے کہ والدہ تو آ گئی, والد سے بات کرنے کی ہمت نہیں ہوتی. تو آخر ایک دن آیا 2 سال بعد, تو اس نے آ کے خوشخبری سنائی. کہنے لگا میرے والد تو ایمان لے آئے, لیکن بڑی حیرت انگیز طور پر, بڑے حیرت انگیز طور پر. تو اس سے پوچھا والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی, کیا حیرت کی بات اس میں کیا ہے؟ تو کہنے لگا ایسا ہے کہ ایک رات میری امی نے اور میں نے میرے والد کو ڈرتے ڈرتے بتایا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں آ جائیں, آپ دار اسلام میں داخل ہو جائیں. تو کہنے لگا میرے ابا نے بات سنی اور کوئی جواب نہیں دیا. ہمیں دونوں کو کہا کہ کمرے سے نکل جاؤ, اور اپنے کمرے کی کنڈی لگا لی. اب ساری رات کہتا ہے کہ میں اور میری والدہ پریشان نہیں. کہتا صبح صبح میرے والد نے دروازہ کھولا اور مجھے کہا کہ مجھے غسل کراؤ اور لے چلو, میں کلمہ پڑھوں گا. تو کہنے لگا کہ میں نے اپنے والد سے اور میری والدہ نے بھی اپنے خامد سے پوچھا, یہ والی بات رات کیوں نہیں کہہ دی؟ ساری رات ہم دکھ میں رہے, پریشانی میں رہے, فکر میں رہے. تو اس بندے نے جو جواب دیا بس وہ آپ کو سنانا. ان کے والد نے اسے یہ کہا, کہنے لگا بیٹا بات یہ ہے کہ اس شہر میں آنے سے پہلے جس گاؤں میں میں پیدا ہوا وہاں صرف ایک ہی مسلمانوں کا گھر تھا, وہ ہمارا پڑوسی تھا. کہتا ان کا بچہ اور میں ہم دونوں اکٹھے اسکول میں پڑھتے تھے. کہتا رات جب تم نے مجھے کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں آ جاؤ, تو میں نے دروازہ اس لیے بند کر لیا کہ ساری رات میں نے پھر عبد الرحمن کا اور اپنا بچپن کھنگالا. پھر ہم دونوں کالج میں بھی اکٹھے گئے, ہم دونوں نے نوکری بھی اکٹھے کی, ریٹائرمنٹ بھی اکٹھی ہوئی. کہنے لگا سن میرے بیٹا, میں تیری تبلیغ کی وجہ سے دین میں نہیں آ رہا ہوں, میں نے 40 سال عبد الرحمن کے اور اپنے ٹٹولے ہیں, اگر وہ بے ایمان ہوتا تو میں آج کسی قیمت پر بھی تمہارے دین کے اندر داخل نہ. کہتا عبد الرحمن نے بچپن میں میرے سے دغا نہیں کیا, جوانی میں بے ایمانی نہیں کی, میرے ساتھ نوکری کی, کبھی مجھ سے کوئی دھوکہ نہیں کیا. کہتا میں تو ساری رات اس کی زندگی کھنگالتا رہا, اگر وہ ایماندار نہ رہتا تم جتنا مرضی مجھے دین سمجھاتے, مجھے سمجھ آنے والی نہیں تھی. میں نے تمہاری بات نہیں مانی, اس کے عمل کو مانا جو محمد رسول اللہ کی زندگی میں چلتا رہا. تو بس اس بات کو پلے باندھ لیجئے بھائی. مجھے پتا ہے کہ بہت سارے اختلافات ہوتے ہیں آپس میں, گھر میں, محلے میں, لینا دینا, لیکن غیر مسلم اقوام جو ہیں وہ آپ کے اختلافات کو نہیں جانتی, وہ آپ کی برادریوں کو نہیں جانتی, وہ آپ کے مسلک کو نہیں جانتی, وہ آپ کے رنگ کو نہیں جانتی. ان کو تو اتنا پتہ ہے یہ مسلمان ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں. اس لیے جن کا نام آپ سے جڑا ہوا ہے نا وہ بڑی ذات ہے. ایک اللہ والے تھے, میرے ابو جان رحمۃ اللہ علیہ سنا کرتے تھے, ایک اللہ والے تھے, وہ اپنی گدی پہ بیٹھے ہوئے تھے, ایک عام سا بندہ آیا, تھوڑا بدتمیز تھا, اس نے آ کے سلام کیا, کہنے لگا جی حضرت میں تو سید ہوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں. تو یہ فوراً اپنی گدی سے اٹھے, اس کا ہاتھ چوما, اس کو اپنی جگہ بٹھایا. تو جب وہ گدی پہ بیٹھ گیا تو گدی میں جلال اتنا تھا کہ 5 منٹ میں اٹھ کے کھڑا ہو کے معافی مانگنے لگا کہ اجی حضرت میں نے تو جھوٹ بولا تھا, میں تو نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے نہیں ہوں. تو اللہ والوں نے پھر اس کا ہاتھ پکڑا, اس کو چوما, فرمایا پتہ مجھے بھی تھا کہ تو ان کی اولاد میں سے نہیں ہے, لیکن تو نے نام کس کا لیا ہے, ذکر کس ہستی کا کیا ہے؟ نام تو میرے پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیا. بس یہی سوچا کریں دن میں, درود پاک کی کثرت کریں, یہی سوچا کریں ہماری نسبت جڑی کس ذات کے ساتھ ہوئی ہے.
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت جڑ جانا، ان کے غلاموں میں شامل ہو جانا، کائنات میں اس سے بڑی دولت دوسری ہے ہی کوئی نہیں کہ ہم ان کے دین کے نوکر بن کے زندگی گزار دیں۔ دعا کیجئے اللہ کریم مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔